جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے تو تب سے آج تک یہود و نصارہ، مشرکین اور کفار وہ اس کی تکذیب اور تردید کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور نہ تو اسلام کی ابتدا کے اندر ان کی کوششیں ان کے کام آئی ہیں، اور نہ اب آئیں گے، اور نہ ہی انشاءاللہ قیامت تک ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن مجید کی تکذیب کریں یا اس کی تردید کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو مشرکین مکہ نے اس کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا بل قالوا اضغاث احلام بل افترا، یہ تو پریشان کن خواب ہیں جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آتے ہیں، بلکہ اس نے خود ہی اس قرآن مجید کو گڑھ لی ہے۔ اور کبھی انہوں نے قرآن مجید کے متعلق یہ رائے رکھی کہ نعوذ باللہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شاعرانہ کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی، اور ان کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمائی کہ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو خود گڑھ کے لائے ہیں، بلکہ یہ خود شاعر ہیں اور یہ ان کا شاعرانہ کلام ہے۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کا انکار کیا، اور بعض دفعہ ایسے ہوا کہ انکار کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات کا مذاق بھی اڑایا، اور اللہ نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، اب تم عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم، تم قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑا کے اللہ کے ساتھ کفر کر چکے ہو۔ اچھا، جب یہ مشرکین مکہ اپنی ان کوششوں کے اندر کامیاب نہ ہو سکے تو آخری حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ قرآن مجید کو سننے سے ایک دوسرے کو روکنا شروع کر دیا، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اگر تم قرآن مجید سنو گے تو نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کتاب کے متعلق، جس کتاب کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ کتاب صرف متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید تو اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے متعلق انہوں نے ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مجید نہ سنا کرو، اور ان کی اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافروں نے یہ بات کہی کہ تم اس قرآن مجید کو نہ سنو، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو پھر اس کے اندر شور کرنا شروع کر دو تاکہ تم غالب آ جاؤ، تم قرآن مجید کو سنو ہی نہ۔ لیکن دیکھیے یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ عظیم کتاب ہے، کس کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے خود ذمہ لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو تمام دینوں اور تمام کتابوں کے اوپر غالب کرنا تھا۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن مجید کو، اس ذکر کو نازل بھی کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ شروع کے اندر مشرکین مکہ نے اس کو جھٹلانے کے لیے کوششیں کی، اس کا انکار کیا، اسے کاہن کا اور شاعر کا کلام کہا، اور بعد میں اور یہ ماضی قریب کے اندر نعوذ باللہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کی توہین کی، بعض نے اسے نعوذ باللہ واش روم کے اندر بہایا، بعض لوگوں نے اس کی توہین کرتے ہوئے بطور ٹیشو پیپر کے اس کو استعمال کیا، اور ابھی اسی پچھلے ہفتے کی بات ہے سویڈن کے اندر سرکاری سرپرستی کے اندر نعوذ باللہ قرآن مجید کو جلایا گیا ہے، اس کی توہین کی گئی۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جس یورپ کے متعلق لوگ کہتے ہیں وہ بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن انہیں کیا مسئلہ ہے کہ آئے روز کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بناتے ہیں اور کبھی قرآن مجید کی توہین کے اوپر اتر آتے ہیں، قرآن مجید کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، اسے جو ہے وہ نعوذ باللہ واش روم کے اندر بہانا شروع کر دیتے ہیں، اسے آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اب یہ پچھلے 1-2 سال سے سرکاری سرپرستی کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، وہ اللہ رب العالمین کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ رب العالمین تو اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ اپنے دین کو غالب کرنے والے ہیں، ولو کرہ المشرکون، اور دوسری آیت میں فرمایا ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند جانے، مشرکین اس کو ناپسند جانے، اللہ رب العالمین نے اپنے اس نور کو غالب کرنا ہے، اپنے اس دین کو دوسرے ادیان کے اوپر غالب کرنا ہے، لیکن وہ لوگ لگے ہیں۔ اچھا، سوال کیا ہے کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یورپ کے اندر اب یہ رپورٹ آئی ہے کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور جو قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ ھدی للناس، یہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اور انہیں چڑ اس بات سے ہے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں، لوگ اس کی تعلیمات کو قبول کیوں کر رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے، یہ فطری عمل ہے، وہ چیز اتنا ہی ابھر کے سامنے آتی ہے۔ اور دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور کبھی قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں۔ اصل کے اندر وجہ کیا ہے کہ نہ تو ان کے پاس ایسی عظیم شخصیت موجود ہے کہ جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں لا کے پیش کر سکے کہ ہمارے پاس ایسی عظیم شخصیت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دوسرے لوگوں کے لیے قدوہ اور اسوہ قرار دیا ہو، آئیڈیل قرار دیا ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کوئی آدمی بھی نہیں لا سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا جواب نہیں تھا۔ جب کسی آدمی کے پاس جواب نہیں ہوتا، یا تو وہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے یا لڑائی کے اوپر اتر آتا ہے، گالی گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان کے پاس توڑ نہیں تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ دلائل کا مقابلہ کرتے یا دلائل کو مان کے مسلمان ہو جاتے، وہ جھوٹ پہ تھے، باطل پہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا شروع کر دی۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا معاملہ ہے کہ ان کے پاس جتنی کتابیں آئیں ان کے اندر انہوں نے تحریف کر دی، اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں، تحریف ہو گئی، اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، اور یہ واحد کتاب قرآن مجید تھی کہ اس کی ہدایت کا اللہ رب العالمین نے خود ذمہ لیا ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ ان کے پاس ایسی کتاب موجود نہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے انہیں کتابیں دی تھیں تو اس کے اندر انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دیں، تو جب قرآن مجید کا ان کے پاس توڑ نہیں تھا تو پھر نعوذ باللہ انہوں نے قرآن مجید کی جو ہے وہ توہین کرنا شروع کر دی۔ اچھا، یہ جو توہین ہوئی ہے سویڈن کے اندر حکومتی سرپرستی کے اندر، اب اس کے بارے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور قرآن و سنت کے اندر قرآن مجید کی شان و عظمت کیا ہے، تو آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی عظمت شان کو سمجھنے کی، سمجھ کے اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ کسی کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید ایسی کتاب نہیں تھی کہ اسے اللہ کے علاوہ کسی طرف سے گاڑ لیا گیا ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ بھی ہے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر جو پہلی کتابیں گزر چکی ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ان کی تصدیق نازل کی ہے۔ یہ قرآن مجید پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور اللہ فرماتے ہیں جو کتاب لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے اس کی یہ تفصیل بیان کرتی ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حقانیت کو بیان کیا جس کو نعوذ باللہ آج لوگ جلا رہے ہیں، اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مجید وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں ہی فرمایا ھدی للناس، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تمام اقوام عالم کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ جو بھی اس کو سمجھے گا پڑھے گا اللہ رب العالمین اسے ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہمارے پاس اس بات کا علم ہونا چاہیے، یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کسی کا اور انسان کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ آسمان و زمین یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، پہاڑ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، دریا سمندر یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں۔ لیکن قرآن مجید اس کو اللہ رب العالمین نے اپنا کلام قرار دیا ہے، یہ مخلوق ہے ہی نہیں۔ اور جو اللہ رب العالمین کا کلام ہوتا ہے وہ اللہ کا وصف ہوتا ہے، اللہ کی صفت ہوتی ہے، اور اللہ کے کلام کو، اللہ کی صفت کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قرآن مجید کو، اس کتاب کو اپنا کلام قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر اگر مشرکوں میں سے کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرے آپ اس کو پناہ دے دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے اس کا مقابلہ کرنا پوری انسانیت کے لیے، ثقلین کے لیے، جن و انس کے لیے وہ مل بھی جائیں، اللہ رب العالمین کے کلام کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تیسری چیز، یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ جس طرح یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، جس طرح قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اسی طرح اس قرآن کو، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے عظیم نعمت قرار دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس چیز کو یاد کرو جو اللہ رب العالمین نے کتاب اور حکمت کی صورت میں تمہارے اوپر نازل کر دی ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ وہ عظیم نعمت ہے یعظکم بھی، جس عظیم نعمت سے اللہ رب العالمین تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ تو اس کتاب قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے عظیم نعمت قرار دی ہے۔ چوتھی بات، قرآن مجید یہ باعث برکت ہے، برکت والی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کئی اور چیزوں سے تبرک حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا اس کتاب کو ہم نے برکت والا بنا کے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ جس قرآن مجید کو آج جلایا جا رہا ہے، جس کی توہین کی جا رہی ہے، جس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کو ہم نے نازل کیا مبارکہ، یہ کتاب بابرکت ہے، باعث برکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ،
اس کتاب کی پیروی کرو، واتقوا اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں تو پھر اس کتاب کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، اس کی پیروی کرنا شروع کر دو، اللہ رب العالمین کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے باعث برکت بنایا ہے۔ پانچویں چیز، اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نور بنایا ہے، روشنی بنایا ہے، دلیل بنایا ہے۔ یہ قرآن مجید نور ہے، کس چیز سے؟ جہالت سے۔ قرآن مجید نور ہے کس چیز سے؟ گمراہی سے۔ قرآن مجید نور ہے کس سے؟ بدعات سے۔ قرآن مجید یہ لوگوں کو روشنی عطا کرتا ہے، لوگوں کو ظلمات سے نکالتا ہے۔ قرآن مجید لوگوں کو جہالت سے نکالتا ہے، قرآن مجید لوگوں کو بدعات سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، برہان آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نور بنایا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نور سے لوگوں کو ظلمات سے، جہالت سے، کفر سے نکال کر اللہ ایمان کی روشنی کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ چھٹی چیز، یہ قرآن مجید تغیر و تبدل سے پاک ہے، اس کے اندر تحریف کرنا ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آج 1450 سال گزر چکے ہیں اس قرآن مجید کے نزول کو، تو اس قرآن مجید میں ایک حرف کی، ایک لفظ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک اعراب کی بھی تبدیلی ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جس کے لوگ آج توہین کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں، جس کو آج جلایا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم خود ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ مٹ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے جو لوگ قرآن مجید کی توہین کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو چیلنج کیا ہے، اس چیز کو چیلنج کیا ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود اس کتاب کے اندر لیا۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ ساری دنیا مل جائے، جن و انس مل جائے، وہ سارے مل کے اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کا جو مقابلہ ہے وہ مشکل ہے نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجُنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے محبوب پیغمبر آپ اعلان کیجیے، اگر جن و انس جمع ہو جائیں کس چیز پہ؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کوئی اس جیسا قرآن لے آئیں، اس جیسی کتاب لے آئیں، اللہ فرماتے ہیں لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر یہ سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، معاون بن جائیں، جن و انس مل بھی جائیں تو اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا مقابلہ ناممکن ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اس مقابلے کو کم کر دیا۔ اللہ فرماتے ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو اپنی طرف سے گڑھ کے لے آئیں، ایسا نہیں ہے، اگر اس کتاب کو گڑھا گیا ہے تو پھر سارے مل کے اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس چیلنج کو اور کم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم واقعہ ہی قرآن مجید کے بارے میں شک میں ہو، یہ کسی بندے کا کلام ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے گڑھ کے لے آئیں، تو پھر تم ایسا کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تو تم پہلے کر چکے ہو اور نہ ہی قیامت تک ایسا کر سکو گے، پھر تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر تمہیں قرآن مجید کی توہین سے باز آ جانا چاہیے، تمہیں اس آگ سے ڈرنا چاہیے جس کا ایندھن اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بنایا ہے، پتھروں کو بنایا ہے، اس آگ سے ڈر جاؤ جس میں ایندھن کے طور پہ لوگوں کو جلایا جائے گا،
پتھروں کو جلایا جائے گا۔ اعدت للکافرین، وہ جہنم، وہ آگ ان کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو قرآن مجید کی توہین کرنے والے ہیں، جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے ہیں۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ اس کتاب قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے شفا قرار دی ہے۔ یہ قرآن مجید شفا ہے۔ اور دیکھیے صحیح بخاری کا وہ واقعہ نکال کے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو لمبی حدیث ہے کہ ہم سفر کے اندر تھے، ایک بستی کے اندر ہم نے پڑاؤ کیا، وہاں بستی کا جو سردار تھا اسے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، بعض روایات کے اندر بچھو کے الفاظ ہیں، اس نے ڈس لیا، تو ہم نے ان بستی والوں سے پہلے ضیافت طلب کی، انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی۔ جب بستی کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، وہ ہمارے پاس آئے، حل فیکم من راکن، تمہارے پاس کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم کروں گا۔ وہ صحابی گئے، جا کے دم کیا، اللہ رب العالمین نے اس دم کی وجہ سے اس بندے کو شفا عطا فرما دی۔ اب اس بندے نے کہا کہ میں نے تمہارے سردار کو جو ہے وہ دم کیا ہے، اللہ نے شفا دی ہے، اس کے بدلے میں مجھے اتنی بکریاں دی جائیں۔ وہ بکریاں لے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس آ گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بڑی احتیاط کرتے تھے معاملات کے اندر کہ چیز اس کا استعمال جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اتنی دیر تک ان بکریوں کو نہیں کھائیں گے، ذبح نہیں کریں گے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں، پوچھ نہ لیں کہ ان بکریوں کو استعمال کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، صحابہ کرام نے وہ قصہ سارا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس صحابی کو بلاؤ جس نے اس بندے کو جا کے دم کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ میرے صحابی تو نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اور کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے، فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس بندے کو شفا عطا فرما دی۔ یہ قرآن مجید مکمل شفا ہے، یہ تو صرف فاتحہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس بندے کو شفا عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن مجید کو ہم نے شفا اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کے نازل کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ اس کلام کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ہے جس کی لوگ توہین کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نصیحت نازل کی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دل بیمار ہو جاتے ہیں، دل جو ہے وہ سینے کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو اس چیز کے لیے شفا بنا کے نازل کیا ہے جو چیز تمہارے سینوں کے اندر ہے، یعنی یہ دلوں کی شفا ہے قرآن مجید جس کی لوگ توہین کر رہے ہیں اور اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب قرآن مجید اس کو اللہ رب العالمین نے عظمت عطا فرمائی ہے، اور اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اچھا، اب سویڈن کے اندر جو قرآن مجید کی توہین ہوئی ہے، قرآن مجید کو جلایا گیا ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ اچھا، اس میں ہم تقسیم کریں گے کہ بعض ذمہ داریاں ہمارے حکمرانوں کی ہیں اور بعض ذمہ داریاں ہم عوام کی ہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے اندر دینی غیرت اور حمیت ہونی چاہیے۔ جب بھی دین اسلام کے اوپر کوئی حرف آئے تو جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو بھی درد ہونی چاہیے، انہیں بھی سرکاری سطح پہ اس کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کے اقدامات کرنے چاہیے، حتیٰ کہ تلوار اٹھانا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ میں دو واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا۔ ایک واقعہ حجاج بن یوسف کا ہے، جب اس کے دور کے اندر راجہ دہر نے دیبل کے مقام پہ، دیبل کے ساحل پہ مسلمان عورتوں کو قید کر لیا، ظلم و ستم ڈھائے، تو ان عورتوں نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا۔ اب دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی دینی غیرت تھی۔ جب اس کے پاس خط پہنچا کہ مسلمان عورتوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس نے 2 قافلے روانہ کیے،
2 قافلوں کے بعد اپنے داماد 17 سالہ محمد ابن قاسم کو روانہ کیا۔ اس نے جا کے راجہ دہر کو شکست دی، ان مسلمان عورتوں کو اور بچوں کو چھڑایا جب تک وہ عورتیں عراق میں حجاج بن یوسف کے پاس عزت احترام کے ساتھ نہیں پہنچ گئیں۔ حجاج بن یوسف اتنی دیر تک سکون اور آرام سے نہیں بیٹھا تھا۔ دوسرا واقعہ عباسی خلیفہ معتصم کا ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ ہے، اس نے ایک عورت کو، بوڑھی عورت کو قید کر لیا ہے، تو اس عورت نے جو ہے اپنی بے بسی کے عالم میں یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، واہ معتصمہ، اے معتصم تو کدھر ہے؟ تیری رعایا کی ایک عورت، اس کو ایک ظالم حکمران نے، بادشاہ نے قید کر لی ہے، تو کدھر ہے؟ اچھا، یہ اموریہ کا بادشاہ تھا۔ جب اس عورت نے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے، یہ بادشاہ کہتا ہاں تو پکار لے اپنے حکمران کو، امیر المومنین کو، وہ ابھی آئے گا گھوڑے پہ اور تجھے مجھ سے چھڑا کے چلا جائے گا، ایسا ہونا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ یہ بات معتصم باللہ کے پاس پہنچ گئی کہ میری رعایا کی، مسلمان عورت کی توہین کی جا رہی ہے، اسے قید کر لیا گیا ہے۔ اس نے یہ قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، جب تک اس عورت کو میں اس ظالم حکمران کے جنگل سے چھڑا نہیں لوں گا، میرے اوپر سکون کرنا، راحت اپنے لیے کرنا، اور اسی طرح میرے اوپر کھانا اور پینا حرام ہوگا۔ اب اس کے پاس ایک پیالہ تھا شربت کا، وہ غلام کو دے دیا، کہتے ہیں اس کو رکھ دو، جب تک میں اس بوڑھیا عورت کو اس ظالم حکمران سے چھڑا نہیں لیتا اتنی دیر تک معتصم باللہ کے اوپر یہ شراب، اور یہ شراب سے مراد وہ مشروب تھا جو اس پیالے کے اندر تھا، کہتے ہیں میرے اوپر یہ حرام ہے کہ میں اتنی دیر تک اس کو ہاتھ بھی لگاؤں جب تک میں اس عورت کو اس کے جو ہے وہ چنگل سے آزاد نہیں کروا لوں گا۔ حکم دیا، 4000 گھوڑ سوار ان کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں اموریہ میں پہنچ گیا۔ سخت سردی تھی، تو جو فوجی تھے انہوں نے جنگ کرنے سے احتراز کرنا شروع کر دیا کہ سردی اتنی زیادہ ہے، اس سردی کے موسم کے اندر جنگ نہیں ہو سکتی، اور کہا یہ کمانیں جو ہیں وہ سخت ہو چکی ہیں، ان کو دبانا اور نکالنا اور کھینچنا یہ مشکل ہو رہا ہے سردی کی وجہ سے۔ معتصم کی غیرت جاگی، آگے بڑھا، 200 کمانیں خود فوجیوں کو کھینچ کے دیں، کہا چلو حملہ کر دو۔ اس ایک عورت کی خاطر معتصم باللہ نے اس بادشاہ کی رعایا کے اوپر حملہ کیا، اور تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، ان 4000 گھوڑ سواروں نے 90,000 کے لشکر کو شکست دی، اور اللہ رب العالمین نے اسلام کی غیرت کی وجہ سے، حمیت کی وجہ سے معتصم کو فتح عطا فرمائی، اور اس بڑھیا کو چھڑا کے قید سے واپس لا کے اپنے پاس ساتھ لے گیا، اور یہ قسم پوری کی کہ اتنی دیر تک اس نے وہ مشروب اور پیالہ نہیں پیا جب تک اس نے اس عورت کو اس ظالم بادشاہ کے چنگل سے آزاد نہیں کروا لیا تھا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس طرح سرکاری سطح پہ کوئی کام ہوتا ہے تو ہمارے حکمرانوں کو یہ ایکشن لینا چاہیے کہ کسی بات کے اندر آنے والے کسی بندے کی یہ جرت نہ اس کو ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا قرآن مجید کی توہین کرے۔ اچھا، اس کے بعد ہم عوام کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جب قرآن مجید کی توہین کی گئی ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کو جلایا گیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیے، ہمیں غیرت آتی ہے کہ قرآن مجید کی توہین ہوئی ہے، قرآن مجید کو جلایا گیا ہے، سالوں سال گزر چکے ہیں، قرآن مجید ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ 1 سال کے بعد ہم جب گھر کی صفائی کرتے ہیں، قرآن مجید کو صاف کر کے، اس کے غلاف کو صاف کر کے دوبارہ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم سے ہم روشناس کروانا شروع کر دیں۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھنا نہیں شروع ہوں گے، یاد رکھیے ہم اس دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے عقل والوں کے لیے نصیحتیں رکھی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ وہ ہدایت کیسے ملے گی؟ کہ ہم اس کو لپیٹ کے الماری کے اندر رکھ دیں
اتنی دیر تک ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم نے اس قرآن مجید کو سمجھنا نہ شروع کیا اور اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع نہ کی۔ تیسری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں غیرت ہے، ہمیں غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ جو قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، تو کیا ہم قرآن مجید کی توہین نہیں کرتے؟ پورا سال قرآن مجید بند پڑا رہتا ہے، جب قسم اٹھانے کی واری آتی ہے، کہیں وہ کیا کہتے ہیں نیا دینے کی واری آتی ہے، ہم قرآن مجید کو اٹھا کے لے جاتے۔ ہم نے صرف قرآن مجید کو قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں گے، سمجھنا شروع کر دیں گے، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے، پھر اگلی ہماری چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔ اپنے متحد جتنے لوگ ہیں انہیں ہم قرآن مجید سکھانا شروع کر دیں، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کر دیں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، حکمرانوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اور اگلی ذمہ داری قرآن مجید کے متعلق ہماری یہ ہے کہ جو ملک قرآن مجید کی توہین کرنے والے ہیں ان کی مصنوعات کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں۔ ہائی لینڈ ہے، انہوں نے توہین کی ہے، سویڈن نے توہین کی ہے، اس سے پہلے فرانس نے توہین کی تھی، تو ان ممالک کی جو بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں۔ ہم یہ تو کر سکتے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق ہو جائے۔ دشمن اس وقت وار کرتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے دستے گریبان کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کی گردنوں کے اوپر ہاتھ انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اس وقت دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب آپس میں ہم بھائی بن جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، پھر دشمن کی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا قرآن مجید کی توہین کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو، اس کی رفعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تعلیمات کے اوپر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔